یہ واقعہ ایک ایسی لڑکی کا ہے جس کا سسر اسلم اور شوہر وسیم دونوں ہم شکل تھے۔ وہ لڑکی رات کو وسیم کے ساتھ جو بھی کرتی، اسلم صبح اسے اس طرح بتا دیتا اور کہتا، بیٹی تم بہت خوبصورت ہو۔ ایک دن تو لڑکی کے ہوش اڑ گئے جب اسلم بولا، بیٹی رات کو میں نے ہی تمہارے ساتھ۔ پورا واقعہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ آخر اسلم اس کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ راز جاننے کے لیے پوری کہانی پڑھیں۔ شادی سے پہلے مجھے بتایا گیا تھا کہ اسلم اور وسیم ہم شکل ہیں، یعنی دونوں باپ بیٹے کی شکل بالکل ملتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ بھلے شکل ملتی ہو، عمر کا فرق تو ظاہر ہو جاتا ہے۔ اکثر بیٹے اپنے باپ کی طرح ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی آواز اور چلنا پھرنا بھی والد جیسا ہوتا ہے، لیکن عمر کا فرق تو نظر آ جاتا ہے۔ میرا ہونے والا شوہر وسیم ایک جوان مرد تھا اور ظاہر ہے کہ اس کے مقابلے میں اسلم کی عمر کافی زیادہ ہوگی، تو پہچاننے میں مشکل نہیں ہوگی۔ میں نے ان باتوں کو نظر انداز کیا اور خاموشی سے اپنے سسرال رخصت ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات جب میں نے وسیم کو دیکھا تو وہ بے حد خوبصورت تھے۔ میں خوش ہو گئی کہ مجھے اتنا خوبصورت دولہا ملا۔ اس سے پہلے میں نے صرف ان کی تصویر دیکھی تھی۔ تصویر بھی اچھی تھی، لیکن اتنی اچھی نہیں جتنا وہ حقیقت میں نظر آ رہے تھے۔ صبح جب میں تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ وسیم باہر چارپائی پر بیٹھے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ اب یہاں کیوں بیٹھے ہیں، میں ناشتہ بنا دیتی ہوں۔ میری بات سن کر انہوں نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور کہا، بہو میں تمہارا شوہر نہیں، تمہارا سسر اسلم ہوں۔ ان کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ مجھے لگا کہ وہ مذاق کر رہے ہیں، لیکن جب پیچھے سے میں نے وسیم کو آتے دیکھا تو میں حیران ہو گئی۔ دونوں بالکل ایک جیسے تھے۔ میں نے سنا تھا کہ دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن آج پہلی بار دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، کیونکہ جو عمر کا فرق تھا وہ بھی دونوں کے درمیان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسلم بھی بالکل وسیم کی طرح لگ رہے تھے۔ وسیم ایک صحت مند مرد تھے اور خوبصورت لگتے تھے، اور اسلم نے تو جیسے ہمیشہ بہت اچھی خوراک استعمال کی ہوگی، جس کی وجہ سے وہ آج بھی وسیم جتنے ہی جوان لگ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ اوپر سے اسلم نے اپنے بال اور مونچھیں بھی رنگ کی ہوئی تھیں تاکہ دونوں میں فرق نہ ہو، اور اپنے آپ کو بالکل فٹ رکھا ہوا تھا۔ دونوں کی آواز میں بھی کوئی فرق نہیں تھا، صرف لباس میں فرق تھا۔ اسلم کو دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ میرا اس گھر میں پہلا دن تھا، اسی لیے میں کچھ نہ بولی، لیکن اندر ہی اندر پریشانی مجھے کھائے جا رہی تھی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ اگر کبھی میں نے اسلم کو وسیم سمجھ کر کوئی بات بول دی یا کوئی حرکت کر دی تو کیا ہوگا؟ انہی باتوں کو سوچ کر میں پریشان ہو رہی تھی، لیکن اب بھی کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ اندر آ کر میں نے وسیم سے کہا کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں آپ میں اور اسلم میں کوئی نشانی رکھ دوں تاکہ میں دونوں کو پہچان سکوں، ورنہ میرے لیے بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ بہت ہمت جمع کر کے جب میں نے وسیم سے یہ بات کہی تو وہ بہت غصے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا مطلب کیا ہے ایسی بات سے کہ میرا باپ غلط انسان ہے؟ جب میرا باپ تمہارے سامنے ہوگا تو وہ تمہیں بہو کی نظر سے ہی دیکھے گا، بہو بھی نہیں بلکہ بیٹی کی نظر سے دیکھے گا، اور تم ایسی باتیں کر رہی ہو؟ تم بھول سکتی ہو کیونکہ تم نہیں پہچان رہی ہو، لیکن میرا باپ تو نہیں بھول سکتا، وہ تو جانتا ہے رشتوں کا تقدس۔ وسیم نے اس قدر غصے سے کہا کہ میں کانپ گئی۔ کافی دیر تک تو میں خوفزدہ بیٹھی رہی۔ پہلا دن ہی میری شادی کا خراب گزرا تھا، اور میں سوچ رہی تھی کہ کیا ہمیشہ کے لیے ایسا ہوگا؟ وسیم کی بات ٹھیک تھی۔ جیسے ہی میں نے اسلم کو وسیم سمجھا، انہوں نے فوراً کہا کہ میں تمہارا سسر ہوں۔ انہوں نے تو مجھ سے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ وہ مجھ سے بڑے ہیں، مجھے ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کے بارے میں ایسا نہیں سوچنا چاہیے، لیکن مجھے احتیاط ضرور کرنی چاہیے۔ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ میں وسیم کو ان کے لباس سے پہچان جاتی تھی کہ آج صبح انہوں نے کس رنگ کے کپڑے پہنے تھے، اس لیے مجھے آسانی ہو رہی تھی۔ کبھی جب اسلم اور وسیم ایک رنگ کے کپڑے پہنتے تھے تب میرے لیے بہت مشکل ہو جاتی تھی۔ اس دن میں بہت احتیاط کرتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ دونوں نے سیاہ رنگ کا لباس جھیپ تن کیا ہوا تھا۔ وسیم اور اسلم دونوں ہی شلوار قمیض پہنتے تھے، اس لیے سیاہ شلوار قمیض میں دونوں ایک جیسے لگ رہے تھے۔ میں صبح صبح ہی دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ میں نے وسیم سے کہا کہ اب لباس تبدیل کر لیں۔ وسیم نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور کہا، کیوں؟ یہ رنگ مجھ پر اچھا نہیں لگ رہا۔ میرے تو سب یار دوست کہتے ہیں کہ سیاہ رنگ مجھ پر بہت جچتا ہے، اس لیے میں زیادہ تر سیاہ رنگ ہی پہنتا ہوں۔
وسیم نے آئینے کی طرف دیکھتے ہوئے یہ بات کہی تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ کیا جواب دوں۔ بہت سوچ کر میں نے کہا کہ اصل میں اسلم نے بھی سیاہ رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے، اس لیے میں کہہ رہی تھی۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ وسیم نے میری بات پوری ہونے سے پہلے کاٹ دی اور ایک بار پھر ان کا غصہ عروج پر تھا۔ انہوں نے کہا کہ تم پھر سے وہی بات کر رہی ہو، یہ بات مجھے غصہ دلاتی ہے۔ تم کیوں اسلم پر اس طرح کے الزامات لگانا چاہ رہی ہو؟ ہاں ٹھیک ہے، ہماری شکل ملتی ہے، ہماری آواز، ہمارا قد کاٹ ملتا ہے۔ وہ دکھنے میں بھی جوان ہیں اور میں اپنی عمر سے تھوڑا بڑا دکھتا ہوں، اس لیے ہم دونوں برابر لگتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اپنے ذہن میں اتنا خناس بھر لو۔ بار بار میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ تم نہیں پہچان سکتی ہو، لیکن اسلم تو تمہیں پہچان سکتے ہیں نا۔ وسیم کا اتنا کہنا تھا کہ میں ایک بار پھر سہم گئی اور پریشان ہو گئی۔ ان کی بات سچ تھی۔ جب سے میں اس گھر میں آئی تھی، اسلم نے مجھ سے کوئی غلط بات نہیں کی تھی۔ اب میں بھی انہیں اسلم کہنے لگی تھی۔ وسیم کی دیکھا دیکھی اور مجھے اچھا لگتا تھا۔ جب شام ہوئی تو میں وسیم کا انتظار کرنے لگی۔ پھر میں کچن میں چلی گئی اور رات کا کھانا بنانے لگی۔ میں نے دیکھا کہ اسلم باہر چارپائی پر بیٹھے ہیں اور وسیم ابھی تک گھر نہیں آئے۔ میں کھانا بنانے میں مشغول ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کسی نے پیچھے سے آ کر مجھے پکڑا۔ میں نے مڑ کر دیکھا اور اچھل پڑی۔ مجھے لگا کہ وسیم تو گھر پر نہیں ہے، یہ ضرور اسلم ہے جنہوں نے یہ حرکت کی۔ میں خوفزدہ ہو گئی اور خوف سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی، سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ اسلم ہیں یا وسیم۔ پھر انہوں نے کہا، کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اب میں کیا بتاتی کہ مجھے پہچاننے میں مشکل ہو رہی تھی کہ یہ کون ہیں۔ اگر میں کہتی کہ یہ اسلم ہیں اور ایسی حرکت نہ کریں اور وہ وسیم نکلے تو غصہ کریں گے، اور اگر وہ وسیم نہیں اسلم نکلے تو بہت غلط ہو جائے گا۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ پھر میں نے چارپائی کی طرف دیکھا جہاں تھوڑی دیر پہلے اسلم بیٹھے تھے، اب وہ وہاں نہیں تھے۔ میں سمجھ گئی کہ یہ وسیم نہیں اسلم ہیں۔ میں نے غصے سے کہا، اسلم آپ ایسی حرکت کیوں کر رہے ہیں؟ میں آپ کی بہو ہوں، کچھ تو سوچ لیں ایسی حرکت سے پہلے۔ اگر آپ کا بیٹا آ گیا اور اس نے آپ کو ایسا کرتے دیکھ لیا تو کتنا برا ہوگا۔ وہ آپ پر اندھا اعتماد کرتا ہے، لیکن آپ نے رشتوں کے تقدس کا احساس ہی نہیں کیا۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی اور کمرے کی طرف بھاگنے لگی۔ تب انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، ایک بار پھر تم نے اسلم پر الزام لگایا۔ اسلم پاگل ہے جو تمہیں ایسی نظر سے دیکھے گا۔ میں نے کہا، اب آپ وسیم ہیں یا اسلم؟ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ تھوڑی دیر پہلے اسلم چارپائی پر بیٹھے تھے، اب وہ وہاں نہیں ہیں، تو مجھے کیا پتا کہ آپ کون ہیں؟ میں بہت گھبرا گئی تھی اور رونے لگی۔ تب غسل خانے کا دروازہ کھلا اور اسلم باہر نکلے۔ میں سر پکڑ کر رہ گئی کہ یہ تو بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اسلم نے کہا، کیا بات ہے؟ تم دونوں کس بات پر لڑ رہے ہو؟ وسیم نے کوئی جواب نہیں دیا اور گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ ساری رات نہیں آئے۔ مجھے بہت پریشانی ہوئی۔ اس گھر میں صرف وسیم اور اسلم تھے، کوئی ساس یا کوئی اور نہیں تھا۔ ساری رات میری پریشانی میں گزری۔ اگلے دن بھی وسیم گھر نہیں آئے۔ اسلم سارا دن گھر پر تھے اور میں پریشان تھی۔ پھر اچانک وسیم آ گئے۔ میں ان کے قدموں میں گر گئی۔ میں بہت خوفزدہ تھی۔ میں نے کہا، میں مانتی ہوں کہ میری غلطی ہے، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ میں نے بہت رو دھو کر وسیم سے معافی مانگی۔ وسیم کب تک مجھ سے ناراض رہتا؟ اس نے مجھے معاف کر دیا اور کہا، اس بار تو تمہیں معاف کرتا ہوں، لیکن اگلی بار اسلم کے بارے میں ایسی بات نہ کرنا، ورنہ میری طرف سے کوئی معافی نہیں ملے گی۔ بس 3 لفظ ہوں گے جو تمہیں سننے ہوں گے۔ وسیم کی بات سن کر میری روح کانپنے لگی۔ وہ 3 لفظ جو زمین و آسمان ہلا دیتے ہیں، خدا مجھے کبھی نہ سنائے۔ میں دل میں یہی دعا کرتی رہی۔ اس کے بعد میں بہت محتاط ہو گئی، لیکن میرا خوف ابھی بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ جتنا میں محتاط ہونے کی کوشش کرتی، کوئی نہ کوئی واقعہ پھر سے رونما ہو جاتا اور وسیم کا غصہ عروج پر پہنچ جاتا۔ ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میرا اور وسیم کا الگ گھر ہو، جہاں اسلم نہ ہو، تو یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ میں سکون سے وسیم کے ساتھ زندگی گزار سکوں گی۔ باتوں باتوں میں نے وسیم سے کہا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ ہمارا الگ گھر ہوتا، ہم اپنے بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہتے۔ وسیم نے کہا، کیوں؟ یہ گھر ہمارا اپنا نہیں ہے؟ میں نے کہا، یہ گھر ہمارا اپنا ہے، لیکن ہمارا الگ گھر بھی ہوتا تو۔ وسیم نے کہا، الگ گھر سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا،
جہاں آپ اور ہمارے بچے رہیں۔ تب وسیم نے کہا، تمہارا مطلب ہے کہ وہاں اسلم نہ ہو؟ ابھی تک تمہارے دماغ سے یہ خناس نہیں گیا؟ آخر کیوں تم اسلم کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہو؟ میں سمجھ گیا ہوں کہ الگ گھر کا مانگ تمہارا صرف اس لیے ہے کہ وہاں اسلم نہیں ہوں گے۔ میری بات کان کھول کر سن لو، اس زندگی میں تمہیں اسلم سے الگ نہیں ہونے والا۔ میں اسلم کا اکلوتا بیٹا ہوں اور میرا اس کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں نہ رکھنا کہ میں تمہیں الگ گھر میں رکھوں گا۔ میں تم سے شادی کر کے پوچھتا رہا ہوں، تمہیں اتنی محبت دیتا ہوں، تمہارا خیال رکھتا ہوں، لیکن تم اسلم کی جان نہیں چھوڑتی ہو۔ میں بہت مایوس ہو کر سو گئی۔ صبح ناشتہ بنا رہی تھی کہ اسلم آ گئے۔ میں نے انہیں پہچان لیا کیونکہ وسیم کمرے میں سو رہا تھا۔ اسلم نے کہا، بیٹا تم رات کو وسیم سے جھگڑا مت کیا کرو۔ ان کی بات سن کر میں حیران ہو گئی۔ ہمارا کمرہ تو بہت دور تھا اور ہماری آوازیں ہلکی تھیں۔ انہیں کیسے پتہ چلا کہ ہم نے رات جھگڑا کیا؟ اس کے بعد کئی باتیں ایسی ہوئیں کہ رات کو جو میں وسیم سے کرتی، صبح اسلم اسے دہرا رہے ہوتے۔ ایک رات وسیم نے فرمائش کی کہ صبح ناشتے میں حلوہ پوری دینا۔ وسیم کے جاگنے سے پہلے میں اٹھی۔ وہ دیر سے جاگتے تھے۔ اسلم کچن میں آ گئے اور کہنے لگے، بہو حلوہ پوری تیار ہے؟ یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ انہیں کیسے پتا کہ وسیم نے رات حلوہ پوری بنانے کو کہا تھا؟ میں نے کہا، آپ کو کیسے پتا کہ میں حلوہ پوری بنا رہی ہوں؟ انہوں نے کہا، کل وسیم نے تم سے حلوہ پوری کی فرمائش کی تھی۔ ان کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی۔ انہیں ہمارے کمرے کی باتیں کیسے پتہ چل جاتی ہیں؟ میں اسی کشمکش میں مبتلا رہتی تھی کہ میرا شوہر کون ہے اور میرا سسر کون ہے۔ انہیں یہ باتیں کون اور کب بتا رہا ہے؟ میرے دماغ میں عجیب سی کھچڑی پک رہی تھی۔ میرا دل بار بار کہتا کہ یہ دونوں مرد مجھے استعمال کر رہے ہیں اور میرا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وسیم بھی میرے ساتھ غلط کاری کر رہا ہے اور اسلم بھی۔ لیکن میں یہ بات منہ سے نہیں بول سکتی تھی کیونکہ اگر میں نے یہ کہا تو وسیم مجھے 3 لفظ بول کر گھر سے نکال دے گا۔ یہی سوچ کر میں بہت پریشان رہنے لگی۔ میری طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے رونا آ رہا تھا کہ میری قسمت میں اتنا کنفیوژن کیوں رکھا گیا۔ میں اپنی پریشانی کسی سے بانٹ نہیں سکتی تھی کیونکہ سسرال میں صرف وسیم اور اسلم تھے۔ میں دونوں کی بہت خدمت کرتی تھی تاکہ ان کا دل جیت لوں اور اپنی تکلیف بتا سکوں، لیکن یہ میری خام خیالی تھی۔ ایک روز میں پریشان حال کمرے میں بیٹھی تھی۔ کافی دیر سے وسیم کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ وہ ابھی تک نہیں آئے تھے۔ رات کے 10 بج گئے۔ میں بہت پریشان تھی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور وہ اندر آتے نظر آئے۔ میں انہیں دیکھتے ہی کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، آپ اتنی دیر سے کیوں آئے؟ میں آپ کے لیے بہت پریشان ہو گئی تھی۔ انہوں نے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، ارے کیوں پریشان ہوتی ہو؟ میں ہوں نا تمہارے پاس۔ میں کہیں اور تو نہیں جاؤں گا، مجھے یہیں آنا تھا۔ کام زیادہ تھا اس لیے دیر ہو گئی۔ ان کا انداز بدلا ہوا تھا۔ میں حیران تھی کہ انہیں کیا ہو گیا۔ وہ تو سخت لہجے میں بات کرتے تھے، لیکن آج ان کا پیار بھرا لہجہ مجھے ٹھٹکنے پر مجبور کر رہا تھا، لیکن میں کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے بت کی طرح کھڑا دیکھا تو کہنے لگے، کوئی پریشانی ہے؟ میں نے سر نفی میں ہلایا اور کہا، کھانا لے کر آؤں؟ انہوں نے کہا، نہیں، کھانے کی ضرورت نہیں، آج میں تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ میں ان سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گئی۔ انہوں نے اچانک میرا ہاتھ تھام لیا اور پیار سے سہلاتے ہوئے کہنے لگے، میں جانتا ہوں کہ میں اکثر تمہارے ساتھ زیادتی کر جاتا ہوں اور غصے میں پیش آتا ہوں، لیکن یقین مانو میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ بس تم اسلم کے بارے میں غلط فہمیاں پالتی ہو اور انہیں شک کی نگاہوں سے دیکھتی ہو، اس لیے مجھے غصہ آ جاتا ہے کیونکہ میرے پاس اسلم کے سوا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میں ان کی باتیں سمجھ رہی تھی لیکن خاموشی سے سن رہی تھی۔ وہ مزید کہنے لگے، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اگر میں تم سے پیار نہ کرتا تو اس دن طلاق دے دیتا جب تم نے یہ بات کی تھی، لیکن میں تمہیں موقع دے رہا ہوں کیونکہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ تم میرے لیے بہت عزیز ہو۔ ان کی یہ باتیں مجھے بہت اچھی لگ رہی تھیں۔ وہ مزید کہنے لگے، آج کی رات میں اپنے ہر عمل سے یہ بتاؤں گا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں اور تم میرے لیے کتنی خاص ہو۔ وہ دھیرے دھیرے میرے قریب آنے لگے، لیکن جیسے ہی وہ میرے ماتھے پر بوسہ دینے لگے،
ہمارے کمرے کا دروازہ کھلا اور اسلم کھڑے ہو کر بولنے لگے، یہ سب تماشا کیا ہو رہا ہے؟ ان کے اس طرح بولنے پر ہم دونوں الگ ہوئے۔ جو میرے ساتھ بیٹھا تھا وہ ہڑبڑا کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے ان کا اچانک دور جانا حیران کر گیا۔ کمرے میں آنے والا شخص میرے قریب آیا اور مجھے بازو سے پکڑ کر اپنے پیچھے کر لیا۔ اس کا اس طرح حق سے ہاتھ پکڑنا مجھے حیران کر رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ بھڑکتے ہوئے کہنے لگا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے ساتھ یہ حرکتیں کرنے کی؟ مجھے تم جیسے انسان پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اچھا ہوا کہ آج کام نہ ہوا، جس کی وجہ سے مجھے گھر آنا پڑا اور تمہارے یہ کالے کرتوت میرے سامنے آ گئے۔ جب اس نے یہ کہا تو میں سمجھ گئی کہ سامنے کھڑا شخص اسلم ہے اور جو مجھے پکڑ کر پیچھے کیا وہ وسیم ہے۔ میں اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر سکتے میں کھڑی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا وجود زمین میں دھنس رہا ہے۔ اگر بر وقت وسیم گھر نہ آتے تو میری عزت روند دی جاتی۔ اسلم جذباتی لگ رہا تھا۔ وہ کچھ بولتا اس سے پہلے وسیم اس کے قریب گیا اور ایک چھناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا، جس سے وہ ایک طرف گر گیا۔ میں اس منظر کو حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ کوئی بیٹا اپنے باپ پر ہاتھ کیسے اٹھا سکتا ہے۔ وسیم نے اسلم کو گریبان سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے گھر سے نکال کر بولنے لگا، مجھے تیری نیت پر پہلے ہی شک تھا، اسی لیے میں تجھے گھر میں رکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اب دفع ہو جا اور اپنا بندوبست کہیں اور کر۔ میں وسیم کو ہمیشہ اسلم سے آپ اور جناب سے بات کرتے دیکھتی تھی، لیکن اب وہ تڑاک سے بات کر کے اسے دھکے مار کر گھر سے نکال رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وسیم میرے قریب آیا اور مجھے سینے سے لگا کر تسلی دینے لگا۔ اس نے کہا، میں معافی مانگتا ہوں کہ تمہارے ساتھ یہ سب ہوا۔ مجھے تمہاری بات پر پہلے عمل کر لینا چاہیے تھا اور الگ گھر منتخب کر لینا چاہیے تھا، لیکن اب پریشان نہ ہو، یہ شخص اب ہماری زندگی میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ میں اس سے دور ہوئی اور کہنے لگی، آپ نے اسلم پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ وہ میری بات سن کر خاموش ہوا اور پھر کہنے لگا، یہ کوئی میرا باپ نہیں ہے، یہ میرا جڑواں بھائی ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ میری ماں نے مجھے قسم دی تھی کہ میں اس کا خیال رکھوں گا اور اسے اپنے ساتھ رکھوں گا، لیکن میں جانتا ہوں کہ اس کی نیت خراب ہے اور یہ بد کردار انسان ہے۔ اس نے بہت سی لڑکیوں کی زندگی خراب کی ہے۔ میں نے اسے گھر میں رکھنے سے پہلے کہا تھا کہ اگر اس نے میری بیوی کی طرف غلط نگاہ سے دیکھا تو میں اس کی جان نکال لوں گا یا اسے گھر سے نکال دوں گا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ تمہاری طرف غلط نگاہ سے نہیں دیکھے گا، اسی لیے ہم نے تمہارے سامنے یہ ڈرامہ کیا کہ وہ میرا باپ ہے، تاکہ تم خود کو محفوظ سمجھو اور میں سکون سے زندگی گزار سکوں۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اس رشتے کا پاس بھی نہیں رکھے گا اور تمہارے ساتھ ایسی گھٹیا حرکت کرے گا۔ آج میرا کام زیادہ تھا، اس لیے میں نے اسے بتا دیا تھا کہ میں دیر سے آؤں گا یا رات بھر نہیں آؤں گا۔ اس نے اس کا فائدہ اٹھایا اور تمہیں یہ ظاہر کیا کہ وہ تمہارا شوہر ہے۔ یہ باتیں سن کر میں سکتے میں آ گئی۔ وہ مزید کچھ کہتا، لیکن میں نے اسے خاموش کر کے کمرے میں آ کر ایک طرف سو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ قسمت نے میرے ساتھ کیسا کھیل کھیلا۔ وسیم میرے پاس آیا اور بات کرنے لگا تو میں نے اسے جھڑک دیا اور کہا، خدارا مجھ سے بات نہ کریں، آپ لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا۔ اگر یہ آپ کا بھائی تھا تو پہلے ہی بتا دیتے، لیکن آپ نے جھوٹ بولا کہ یہ آپ کا باپ ہے۔ مجھے پہلے ہی لگتا تھا کہ یہ آپ کی شکل کا فائدہ اٹھا کر میرے ساتھ کچھ کرے گا، لیکن آپ میری بات کو کبھی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ جب بھی میں اس بارے میں بات کرتی، آپ مجھے جھڑک دیتے یا بھگا دیتے۔ آخر میں تو آپ نے طلاق کی دھمکی بھی دی۔ آپ کو نہیں پتا، اسلم کو میرے کمرے کی ہر بات پتا ہوتی تھی، یعنی اس نے پہلے بھی میرے ساتھ آپ کی شکل کا فائدہ اٹھا کر کچھ غلط کیا ہوگا۔ وسیم نے فوراً میری بات کی نفی کی اور کہا، نہیں، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، ہم دونوں ایک دوسرے سے ہر بات شیئر کرتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی بات بھی۔ تمہاری باتیں بھی میں اسے بتاتا تھا، اس لیے وہ تم سے ہر بات کر لیتا تھا اور تمہیں لگتا تھا کہ اس نے تمہارے ساتھ کچھ کیا، لیکن یقین مانو اس سے پہلے اس نے تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ اس کی بات سن کر مجھے سکون ملا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری عزت محفوظ رہی۔ اسلم کے جانے کے بعد میری زندگی پرسکون ہو گئی
اور میں وسیم کے ساتھ اب خوشحال زندگی بسر کر رہی ہوں۔